بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں، کبائر یعنی وہ گناہ جنہیں شریعت میں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، جو انسان کے دین اور ایمان کے لیے بڑے خطرناک ثابت ہوتے ہیں، اس کا جو سلسلہ چل رہا تھا، انہی گناہوں میں سے آج بھی بعض کا مختصراً ذکر ہے۔ آج پہلا گناہ ہے رشوت کا لین دین۔ رشوت کیا چیز ہے؟ ہمیں کا ہر شخص جانتا ہے یہ کہ رشوت کسے کہتے ہیں۔ رشوت وہ مال ہے یا وہ خدمت ہے؟ بہت سے لوگ رشوت صرف مال کو سمجھتے ہیں، حالانکہ رشوت صرف مال نہیں ہے، وہ مال اور وہ خدمت ہے جو حاکم یا کسی ذمہ دار شخص کو دیا جائے کہ وہ آپ کا کام کر دے۔ وہ کام خصوصاً اگر اس شکل میں ہے کہ وہ ناجائز ہے تو، یا کسی ایسے شخص کو مال دیا جائے یا اس کو کچھ خدمت پیش کی جائے جو کسی منصب پر ہے اور وہاں پر کام کرنا اس کے لیے واجب ہے، لیکن وہ کام نہیں کر رہا ہے بغیر پیسہ دیے، یا آپ پیسہ دے رہے ہیں اس لیے تاکہ آپ کا کام اچھا کر دے، آپ پیسہ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کا کام اوروں سے جلدی کر دے۔ یہی چیز کیا ہے؟ رشوت ہے۔ یہ مال کی بھی شکل میں ہو سکتی ہے اور خدمت کے شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کسی ذمہ دار کے بچے ہیں، ان کو آپ اسکول چھوڑ دیں تاکہ وہ آپ کے مطابق فیصلہ کرے، یا آپ کے لیے کسی کو کوئی جھوٹی گواہی دے دے۔ کوئی بھی صورت ایسی ہو سکتی ہے خدمت کی جو عام طور پر ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں رشوت کے اندر داخل ہیں۔ رشوت قرآن اور حدیث میں، بلکہ ہم سے پہلی شریعتوں کے اندر بھی، یہود میں بھی قرآن مجید صراحت کے ساتھ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رشوت کو حرام قرار دیا تھا، اور یہود ان میں جو پیسے والے تھے وہ اپنے قاضیوں اور اپنے علماء، حتیٰ کہ اپنے علماء کو بھی پیسہ دے کر کے اپنے مطابق فتویٰ لیتے تھے، جس کے اوپر شریعت میں کہا ہے وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ، اور وہ جو حرام کھا رہے تھے۔ تو رشوت کسی بھی شکل میں ہے، مال کی شکل میں ہے، خدمت کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، جو دی جائے گی وہ ناجائز اور حرام ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، ناجائز طریقے سے۔ اور ناجائز طریقے میں سے ایک چیز کا خصوصی ذکر کیا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، اور حاکم تک ظالمانہ طریقے سے لے جاؤ، حاکموں کے آگے اس مال کو پیش کرو، یعنی گویا رشوت دو، تاکہ لوگوں کے مال کو تم ظالمانہ یا گناہ کے طور پر کھاؤ۔ تو یہ آیت عموماً علماء نے اس سے رشوت مراد وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ سے رشوت مراد لی ہے۔ رشوت اتنا قبیح اور برا جرم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ملعون قرار دیا ہے۔ رشوت لینے والے، رشوت دینے والے، حتیٰ کی بعض روایتیں جس کی صحت علماء کے نزدیک مختلف فی ہے، رشوت درمیان میں جو آدمی
تیسرا بن رہا ہے، ثالثی بن رہا ہے کہ آپ خود نہ دیں، آپ سے لے کر کے وہ کسی حاکم کو دے رہا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ تو ساتھیو شریعت میں اور اگر آپ دیکھیں تو رشوت کی وجہ سے جہاں رشوت پھیل جاتی ہے وہاں کمزور لوگ اپنا حق نہیں لے پاتے، وہاں جو لوگ چاہے پیسے سے کمزور ہوں یا اپنے منصب سے کمزور ہوں، اپنی ذات سے کمزور ہوں، ان کا حق نہیں ملتا ہے، بلکہ ایک شخص کسی مظلوم کو قتل کرتا ہے لیکن رشوت کے ذریعے اپنے آپ کو بری کرا لیتا ہے۔ تو چونکہ رشوت یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اس لیے شریعت میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ رشوت کی سب سے بری صورت جو ہے، رشوت کی سب سے بری صورت یہ ہے کہ رشوت کوئی انسان دے کر کے دوسرے کا مال یا جائیداد یا دوسرے کا حق لے لے، رشوت دے کر کے دوسرے کا مال یا دوسرے کی جائیداد یا دوسرے کا حق کسی بھی قسم کا ہے، انسان اگر لے لیتا ہے تو یہ لینے والے اور دینے والے دونوں اللہ تعالی طرف سے لعنت کے مستحق ہیں۔ لیکن رشوت کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان رشوت دے رہا ہے ایسے شخص کو، رشوت دے رہا ہے ایسے شخص کو جس کے ذریعے سے وہ اپنا کوئی جائز حق لینا چاہتا ہے، جائز حق لینا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی آفس میں گئے، یہ کام آپ کو کرانا ہے، پاسپورٹ آفس میں گئے، کہیں پر گئے، لیکن وہ سیدھے راستے سے آپ کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رشوت نہیں دیتے ہیں تو آپ کا معاملہ پینڈنگ میں، بلکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ چکر لگاتے رہیں اور آپ کا کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایسی اگر کوئی مجبوری کی صورت ہے تو علماء کہتے ہیں یہ رشوت نہیں ہے، یہ مال دے کر کے گویا میں اپنا حق لے رہا ہوں، اپنا کسی اور کا حق نہیں ہے، کسی اور کا حق کس کا ہے؟ ہمارا اپنا حق ہے، البتہ جو لے رہا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مظلوم ہے، کوئی شخص بری ہے، اسے پکڑ لیا گیا اور مال دے کر کے وہ اپنے آپ کو چھٹکارا لے رہا ہے تو یہ رشوت لینے والے کے لیے تو ہوگی لیکن دینے والے کے رشوت نہیں ہے۔ تاریخ کے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جب پہلی ہجرت کر کے وہاں جا رہے تھے، حبشہ جا رہے تھے، تو انہیں راستے میں کہیں ظلماً پکڑ لیا گیا، تو انہوں نے 1 درہم یا کتنا دے کر کے اپنے آپ کو چھڑا لیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیا کام کیا؟ کہا کہ اس پیسے کے ذریعے ہم نے اپنی عزت کو اور اپنے جان کو خرید لیا ہے۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں جہاں ایسی صورت ہو وہ کیا ہے، وہاں پر وہ چیز جائز ہوگی، لیکن جہاں پر انسان پیسہ دے کر کسی اور کا حق لے رہا ہے، کسی اور کا، یا اپنے ظالم ہے لیکن پیسہ دے کر کے اپنے آپ کو بری کر لے رہا ہے، تو ایسی صورت میں رشوت کا لینا اور دینا سب کچھ حرام ہوگا۔ اور ایک چیز جسے لوگ کم رشوت سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک استاد ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کے بچے کو پڑھائے اور جائز نمبر جو ہے وہ دے، لیکن اگر آپ کا بچہ اس کے پاس ٹیوشن نہیں پڑھتا، آپ اسے ہدیہ اور تحفہ نہیں دیتے، تو وہ آپ کے بچے کا پورا حق نہیں ملتا ہے، تو یہ چیز بھی اور جو ہدیہ اسے دیا جا رہا ہے یہ بھی رشوت میں داخل ہے۔ جو اسے ہدیہ اور تحفہ دیا جا رہا ہے وہ بھی چاہے خدمت کی شکل میں ہے چاہے جس شکل میں ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنا یہ، حتیٰ کہ علماء نے تو یہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی عالم ہے
وہ اچھی تقریر کرنا جانتا ہے، لیکن کسی ایسی جگہ پر جا رہا ہے جہاں پر اسے نذرانہ پورا نہیں مل رہا ہے، تو وہاں پر اچھی تقریر نہیں کرتا بلکہ لوگوں کو ٹرکا کر کے اپنا 10-5 منٹ چلا رہا ہے، تو یہ جو پیسہ لیتا ہے اس تقریر اچھی کرنے کے لیے وہ بھی رشوت میں داخل ہے۔ کیوں؟ اس کا حق بنتا ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرے، وعظ کرے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو رشوت کا معاملہ ساتھیوں بڑا اہم ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں، اور جو ہر صورت رشوت کی ناجائز، حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ آج کا دوسرا کبیرہ وہ ہے جسے جنس مخالفت کی مشابہت کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو مرد بنایا ہے، اس کے کچھ عادات، اخلاق اور طور طریقہ رکھا ہے۔ عورتوں کو عورت بنایا ہے، اس کی صورت، اخلاق اور عادات الگ ہیں۔ اس لیے یہ دونوں جنسیں ہر ایک اپنے لباس سے پہچانی جاتی ہیں، اپنی صورت سے پہچانی جاتی ہیں، اور اپنے طور طریقے سے دونوں جنسیں پہچانی جاتی ہیں۔ اب ایک جنس دوسرے کی مشابہت کرنا شروع کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھنا ہے، جسے شریعت کے اندر سختی سے منع کیا گیا ہے۔ کوئی عورت مردوں جیسا لباس پہننا شروع کر دے، مردوں جیسی آواز میں بات کرنا شروع کر دے، مردوں کی جو چال ہوتی ہے جیسے فٹ بال کھیلنا، کرکٹ کھیلنا اور یہ کرنا شروع کر دے، یہ ساری چیزیں کیا ہوں؟ گویا کہ مرد کی مشابہت کر رہی ہے۔ ایسے کوئی مرد عورتوں کا لباس پہننا شروع کر دے، ان کی طرح ناچنا شروع کر دے، تو یہ گویا مرد ہے، عورت کی مشابہت کر رہا ہے، اور شریعت میں یہ دونوں چیزیں منع ہیں اور حرام ہیں۔ صحیح بخاری وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے لعنت بھیجی ہے ان مردوں پر جو عورت کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لباس میں فرمایا کہ اس عورت پر اللہ کی لعنت ہو جو مردوں کا لباس پہنتی ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کے ساتھ ساتھ اس کی اتنی بڑی سزا رکھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ جیسا کہ پچھلے جمعرات میں جو مجلس ہوئی تھی اس کے اندر اس کا ذکر آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور نہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنی نظر رحمت ڈالے گا۔ وہ پہلا شخص وہ ہے جو شراب پینے کا عادی ہے، شراب پینے کا عادی ہو گیا ہے، یعنی گویا شراب اس کی عادت بن گئی ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اور تیسری وہ عورت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ بعض روایتوں میں والدین کا نافرمان اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والے اور دیوث کا لفظ ہے۔ دیوث کیا ہے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک صنف کو، مرد کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، وضع اور قطع کے اندر اپنے بالوں کو مرد ایسے رکھیں جس طریقے سے عورتیں رکھتی ہیں، یا عورتیں ایسے کٹائیں جیسے کہ مرد رکھتے ہیں، یا ایسا لباس پہنیں، یا ایسا طرز اپنا چال چلن اختیار کریں جو دوسری جنس کا ہے، تو یہ بھی شریعت کی نظر میں ناجائز اور حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ آج کی تیسری چیز جسے علماء نے گناہ کبیرہ شمار کیا ہے احادیث کی روشنی میں، وہ دیوثیت اختیار کرنا ہے۔ دیوثیت اختیار کرنا یہ کیا چیز ہے؟ دیوث اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کے اندر غیرت نہ پائی جائے، غیرت نہ پائی جائے۔ وہ غیرت کیا ہے؟ یعنی اس کی بیوی، اس کی بہن،
اس کی بیٹی یا اس کے زیر ولایت رہنے والی کوئی عورت فحاشی کا ارتکاب کرے اور اسے اس کے اوپر غصہ نہ آئے، وہ اس پر راضی ہو جائے، اس پر غصہ نہ آئے اور اس پر راضی ہو جائے۔ معلوم ہے اپنی بیوی کے بارے میں، اپنی بیٹی کے بارے میں کہ یہ کبھی فلاں جگہ فلاں لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے، کہیں فلاں سے باتیں کر رہی ہے، فلاں ہے، لیکن اسے غصہ نہیں آتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ شخص کیا ہے، اس کا محرم نہ ہو جس سے وہ باتیں کرتی ہے۔ تو اس کی سب سے قبیح صورت کیا ہے، وہ زنا کی ہے۔ یعنی یہ اس بات کی اجازت دیتا ہے، جس طریقے سے آج ایک فیشن بنا ہوا ہے، آج کی ایک تہذیب بنی ہوئی ہے کہ لوگ اپنے دوستوں کے سامنے اپنی بیوی کو لا کر کے خدمت کرنے کے لیے پیش کر دیتے ہیں، اور اگر نہ آئے تو اس کا دوست سمجھتا ہے کہ ہماری تو خاطر خواہ ضیافت بھی نہیں کی گئی۔ تو یہ چیز یعنی اپنی بیوی کو غیر مردوں سے آزادانہ تعلق کی اجازت دینا، باہر جانا، یہی چیز کیا ہے، دیوثیت ہے، اور یہ چیز سراسر حرام قرار دی گئی ہے، اس لیے کہ یہ انسان گویا بے غیرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن پر جنت حرام ہے: شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، اور وہ شخص جو دیوث ہو، جس کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا کہ اپنے اہل کے بارے میں وہ خبث، خباثت یعنی زنا اور اس قسم کی فحش چیزوں کو وہ جائز رکھتا ہے۔ آج چوتھی چیز جس کے اوپر علماء نے کبیرہ ہونے کا حکم لگایا ہے، اور بدقسمتی سے وہ ہمارے یہاں بہت عام ہوتا جا رہا ہے، خصوصاً ہمارے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں، اور اس پر بھی مصیبت یہ ہے کہ اب تو اس کے لیے فتوے بھی دیے جاتے ہیں، اس کے لیے، اور مصیبت پر مصیبت یہ کہ بسا اوقات بعد وہ لوگ جو فتویٰ دیتے ہیں وہ خود بھی وہ کام کرتے ہیں۔ میں نام کے ساتھ ایسے بعض مفتی لوگوں کو جانتا ہوں جو اس کے اندر ملوث رہے ہیں، اور وہ کام کیا ہے، حلالہ کرنا ہے۔ کیا کام ہے؟ حلالہ کرنا۔ اسلام سے پہلے جاہلیت میں کچھ نکاح تھے جن کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، جیسے متعہ کا نکاح ہے، جیسے متعہ کا 1 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، ہفتے بھر کے لیے کسی سے شادی کرنا۔ حلالہ تھا، نکاح تحلیل کہتے تھے۔ نکاح تحلیل ہوتا کیا تھا، اگر مرد نے اپنی بیوی کو ایسی طلاق دے دی ہے کہ طلاق مغلظہ ہو گئی ہے، اور دوبارہ اس کو واپس لے آنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ طلاق مغلظہ ہے لہذا واپس نہیں لا سکتا، تو وہ بیوی شرط کر کے کسی اور مرد سے نکاح کرتی تھی، یا اس کا نکاح کر دیتے تھے، اور پھر وہ طلاق دیتا تھا تو پہلا مرد اس سے شادی کر لیتا تھا۔ یہی حلالہ ہے جو آج ہمارے یہاں بدقسمتی سے رائج ہوتا جا رہا ہے۔ یہ چیز اولاً قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اس لیے کہ نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصل نکاح کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ اب زندگی بسر کریں گے، اسی لیے اسے شریک حیات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بیوی کو؟ شریک حیات، یعنی میری زندگی کی ساتھی۔ دوسری چیز، یہ کام بڑی ہی بے غیرتی کا ہے۔ کیسا وہ بے غیرت مرد ہے جو 1 دن کے لیے اپنی بیوی کو کسی کے ہاں جانے کی اجازت دے رہا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز شریعت میں حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑے واضح طور پر ہے، سنن ابو داؤد وغیرہ میں، کہ حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے دونوں ملعون ہیں۔
حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے دونوں ملعون ہیں۔ بلکہ سنن ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کیا تمہیں میں کرائے یا مگنی کا سانڑ نہ بتاؤں؟ سانڑ جانتے ہیں نا؟ یہ نہیں جانتے آپ لوگ سانڑ کو؟ دیہاتی ہوتے تو جانتے، ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بیل، وہ بھینسا، وہ بکرا جو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے اور جانوروں کو جفتی کراتا ہے، چھوڑا رہتا ہے، وہ عموماً کسی کی ملکیت نہیں بلکہ آزاد کیا رہتا ہے، وہی سانڑ ہے۔ تو آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے، کیا میں تمہیں کرائے کا یا مگنی کا جو سانڑ ہے وہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ حلالہ کرنے والا اور حلالہ کرانے والا ہے۔ کون ہے؟ حلالہ کرنے والا، یہ مگنی کا سانڈ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان دونوں پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے، حلالہ کرنے والے حلالہ کرانے والے پر۔ تو حلالہ کرنا یہ بھی شریعت کی نظر میں گناہ کبیرہ ہے، اور صحابہ کرام کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، بلکہ صحابہ کرام کا متفقہ فتویٰ ہے۔ لوگ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ صحابہ کرام اور اجماع کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم صحابہ کی مخالفت نہیں کرتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اجماع، صحابہ اور اجماع کی مخالفت آپ لوگ کرتے ہیں۔ صحابہ کا اجماع ہے کہ حلالہ کی نیت سے کیا گیا نکاح، اس سے عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ صحابہ کا اجماع ہے۔ اور اگر نہیں، مستدرک حاکم، امام طبرانی کی طبرانی اوسط اٹھا کر کے دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک شخص نے، بعض روایات میں ہے کہ میرے ماموں نے اپنی بیوی کو طلاق مغلظہ دے دیا ہے۔ اب میں، یا بعض روایات میں ایک شخص اپنے ماموں سے کہتا نہیں، البتہ اس عورت سے صرف اس نیت سے شادی کر لے رہا ہے کہ ایک رات، 2 رات، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ رہ کر کے اس کو چھوڑ دے گا تاکہ یہ بیوی ماموں کے لیے حلال ہو جائے۔ تو اس طریقے سے وہ بیوی پہلے شوہر یعنی میرے ماموں کے لیے حلال ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ یہ زنا، ہم اللہ کے رسول زمانے میں اس کو ہم زنا سمجھتے تھے، بلکہ حضرت عثمان ابن عفان کا فتویٰ ہے کہ اگر 20 سال تک بھی ایک ساتھ رہ کر کے چھوڑے، اگر شرط یہ ہے، نیت یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد چھوڑ دے گا، پھر بھی اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تو حلالہ کرنا یا حلالہ کرانا یہ دونوں ملعون کا کام ہے، جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ یعنی ایسا کرنے والا اور کرانے والا گویا کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو رہا ایک طرف، دوسری طرف ایسا کرنے سے بیوی اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، خواہ اس کا جتنا بھی فتویٰ علماء کرام اپنے طور پر دے دیں۔ یہ صحابہ کرام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اس سے بیوی حرام نہیں ہوگی بلکہ حلال نہیں ہوگی بلکہ حرام ہی رہے گی۔ اس نکاح سے بیوی حلال ہوگی کہ انسان اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی نیت سے شادی کرے، پھر اتفاق یہ ہوا کہ دونوں میں نہیں بن سکی، دونوں کا گزارا ایک ساتھ نہیں ہو سکا۔ اب اگر چھوڑ دیتا ہے تو وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ آج کی مجلس میں 4 وہ گناہ تھے جنہیں علماء نے گناہ کبیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں کہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر گناہ کبیرہ سے بچنے اور ان سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔